صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ شیطان، ابلیس اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی انسان کی پیدائش پر، وہ موضوع ہمارا زیر بحث ہے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کیا ریزن تھی؟ کہ اللہ تو نے انسان کو اتنی کمتر چیز سے بنایا اور میں اس سے سپیریئر ہوں، انسان میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تجھے مہلت دے دی ہے ایک مقررہ مدت تک، اس مدت تک تو آزاد ہے، جو چاہے کرے، تجھے تیری پکڑ نہیں ہوگی۔ اب وہ کہنے لگا اللہ، اے میرے رب کو وہ رب مانتا ہے، لیکن اس کی عادت دیکھیے، اس کی پلاننگ دیکھیے، اللہ کو خود اللہ کہتا ہے ربی، میرا رب، لیکن اب بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ کہنے لگا ربی بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے جو تم نے مجھے گمراہ کیا، اغویتا بے راہ کیا، تا یعنی یہ ماضی ہے نا، تو تا زبر جو ہے وہ واحد مذکر کی علامت ہے، اغویتا بے راہ کیا تو نے مجھے، اغویتنی مجھے میری راہ سے گمراہ کیا۔ لَأُزَيِّنَنَّ، البتہ میں ضرور مزین کر دوں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو۔ اب بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے، پہلی چیز تو کہا کہ اللہ تو نے مجھے بے راہ کیا، اب اگر تو نے مجھے ایسا کیا ہے تو میں بھی تیرے بندوں کو تیری راہ سے دور کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کے لیے زمین کو مزین کروں گا۔ اب زمین کو مزین کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمین میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام قدرتوں چیزوں کے اندر اٹریکشن پیدا کر کے ان کو خوشنما بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، ان کی خواہش نفس کو ابھاروں گا۔ اب دیکھیے آسمان پر بھی اس نے، شیطان نے ایسا ہی کیا، ممنوع پودے کا کھانا خوشنما بنا کر پیش کیا اور ان کو گمراہ کر دیا۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، ٹھیک ہے، ایک تو یہ میننگ اس کا ہوا کہ جس طرح آسمان میں یا جنت کے اندر میں نے شیطان کو، شیطان نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، اسی طرح جب وہ زمین پہ اتر گئے بلکہ، تو زمین پہ بھی میں ان کے لیے چیزوں کو مزین کروں گا، خوشنما بناؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، تاکہ ان کی توجہ آخرت کی طرف نہ جائے بلکہ دنیا کی طرف رہے، دنیا میں ہی وہ مگن رہیں، دنیا کی زندگی کے اندر ہی وہ اتنے اپنا سر کھپائیں کہ ان کو اللہ کی یاد ہی بھول جائے۔
آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اتنا الجھا دیتا ہے دنیا میں مسائل کے اندر کہ یہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے زندگی کے لیے اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا، میری زندگی کا مقصد کیا تھا۔ آپ خود سوچیں نا، آج اپنی اپنی زندگی، اپنی اپنی حالات زندگی کو دیکھیں کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہم بس زندگی گزارنا سیکھ رہے ہیں۔ ہم جب آنکھ کھولتے ہیں نا تو ہماری تربیت اس حوالے سے ہوتی ہے کہ تمہیں بڑا ہونا ہے، تمہارے پاس یہ سب چیزیں موجود ہوں گی تو تم ایک کامیاب انسان ہو، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تم ایک ناکام ہو۔ یعنی ہم بچے کو اس کی پیدائش کے وقت ہی دنیا کمانا سکھانا شروع کر دیتے ہیں، آخرت کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں۔ یہ ایک شیطان کی طرف سے، شیطان کے کوئی وعدہ ہے اللہ سے، وہ اس وعدے کو پورا کرتا جا رہا ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے کامن ہے نا کہ سبھی ایسے کر رہے ہیں، سبھی دنیا بنا رہے ہیں، سبھی بہک رہے ہیں، سبھی کے لیے زمین مزین ہو گئی ہے، اٹریکٹ ہو گئی ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے گمراہ کرتا ہے شیطان، وہ زمین کی طرف چمٹ گیا، یعنی انسان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، زمین کی طرف چمٹ جاتا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے ایسے لگ جاتا ہے جیسے ایک کتے کی اسی مثال ہے۔ یعنی انسان کا دنیا کی طرف زمین کے ساتھ چمٹ جانا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا گویا کہ ایک جانور کی طرح ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں اگر مقصد نہیں ہے نا تو پھر سمجھیں کہ وہ ایسے ہے، کمثل القلب، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ تو یہ سارے کس کے بنائے گئے رستے ہیں؟ ابلیس کے، جو اللہ کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو چنے ہوئے ہیں، جو اس کی باتوں میں نہیں آتے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اس کی بات میں آ جاتا ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے، ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل ہونے کی توفیق مل جائے جو شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، جو دنیا کی رنگینیوں میں مگن نہیں ہوتے، جو بہکتے نہیں ہیں، جو جب بھی کبھی بہکنے لگے تو سیدھے ہو جاتے ہیں۔ زندگی گزارنا ان کے لیے آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ ان خاص بندوں کو ہمیشہ بچائے رکھتے ہیں، اور شیطان نے بھی یہی کہا کہ تیرے خالص، تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں تو نے اپنا خالص خاص بندہ بنا لیا ہے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں، قولا فرمایا، ھذا صراط، یہ راستہ ہے، علیہ مجھ تک، مستقیم سیدھا، یعنی یہ جو صراط مستقیم ہے یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ میرے مخلص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرے لیے ان پر کوئی زور نہیں۔ جو میرے وہ بندے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، جو ڈگمگاتے نہیں ہیں، جو میری بات مانتے ہیں، جن کے لیے فرسٹ پرائیورٹی ہوں میں، ان بندوں کے علاوہ باقی بندوں پہ تیرا زور چل سکتا ہے، لیکن ان بندوں پہ تیرا زور نہیں چل سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی وکالت کر لی، الا من اتبعک من الغاوین، اور جو تیری پیروی کرے گا وہ بہکے ہوں میں سے ہے، اور بچے گا کون؟ جو اللہ کی پیروی کرے گا۔ تو کس کے رستے کو چوز کرنا ہے؟
سوچئے کس راہ پہ چلنا ہے. ہمارے پاس واقعی ہر وقت کوئی نہ کوئی آپشن ہوتا ہے ہر چیز میں جس کا ہمیں انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو اکثر ہم انتخاب وہی کرتے ہیں دنیا کا. اگر ہم انتخاب کر بھی لیں جس میں دنیا نہیں ہے آخرت ہے تو ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. اگر ہم نے ایمان کے راستے پہ چلنا ہے نا، اللہ کے رحمان کے راستے پہ چلنا ہے، آپ کو پتہ ہے اندر سے ہمیں پر اعتماد ہونا پڑے گا. ادروائز یہ ہے کہ ہم چل کر بھی کنفیوز رہیں گے. تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ ایسا ایمان جو ہمیں کنفیوز رکھے، شک میں مبتلا رکھے، وہ پھر ہمیں اللہ کی عبادت کرنے پر اس طرح سے آمادہ نہیں کر سکتا جس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے. اب اس آیت کے اندر قال ھذا صراط علی مستقیم، یعنی اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کو گمراہ کرنے سے بچا لے گا اور اپنے خالص اور خاص بندوں کی حفاظت فرمائے گا. لیکن جو بندے خود ہی اپنی حفاظت نہ کرنا چاہیں، جو پیروی ہی شیطان کی کرنا چاہے، الا من اتبعک، جو پیروی کرے گا تیری، جو تیری بات مانے گا، تو پھر اللہ ان کو چھوڑ دے گا. اس کا مطلب ہے، اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اگر اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو پھر شیطان کی پیروی کو چھوڑنا ہوگا. وہ تمام کام جو شیطان کی طرف سے ہیں، غور کریے کون کون سے کام ہیں ہماری زندگی کے اندر جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو ہمیں چھوڑنا ہے. پھر اللہ کے خالص بندے بن سکتے ہیں ہم، پھر اللہ آئندہ حملوں سے بھی بچا سکتے ہیں. لیکن اگر ان حملوں سے نہ بچ پائے، خود نہ خواہش ہوئی، نہ شوق ہوا، تو پھر اللہ انسان کو شیطان کے حوالے کر دیتے. کس کے حوالے ہونا ہے ہم نے؟ شیطان کے حوالے ہونا ہے یا اللہ کے حوالے ہونا ہے؟ اللہ کے حوالے ہونے تو پھر اللہ تعالی کی دوستی، اللہ کی دوستی اور اللہ کی بات ماننی ہوگی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، سب کے سب کے. یہ جو تیری پیروی کرنے والے ہیں نا، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، سب کے سب، کوئی نہیں بچ سکے گا. بٹکے ہوئے لوگ ہیں. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. کس کے؟ جہنم کے. لکل باب، واسطے ہر دروازے کے، منہم ان میں سے، جزء ایک حصہ ہے، مقسوم تقسیم شدہ. یعنی یہ 7 دروازے مختلف قسم کے گناہگار لوگوں کے لیے ہوں گے جو جہنمیوں کو جہنم کے مختلف درجوں کی طرف پہنچائیں گے. قرآن میں جہنم کے درجوں کو درقات بھی کہا گیا، جیسے کہ سورۃ نساء کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو یہ جو درقات ہیں، یہ درجات ہیں، یہ جہنم کے اندر بھی ہوں گے. جیسے جیسے جس کی جتنی سنگین برائی، جتنا جرم ہوگا، اس کو اتنے نچلے درجے میں جانا پڑے گا. اس کے بارے میں مختلف حدیث بھی ہیں جہنم کے عذاب سے متعلق. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آگ ٹہنوں تک پکڑے گی، کیونکہ ان کا جرم تھوڑا چھوٹا ہوگا. اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ان کی کمر تک پکڑے گی آگ. اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ گردن تک پکڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسی جیسی برائیاں ہوں گی ویسی ویسی پکڑ ہوگی. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے نا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کی بھی سزا ہوگی اگر ہم نے معافی نہ مانگی اور وہ برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہو گئی تو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں جنت جانے والوں میں شامل کرے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ،
ہر دروازے ان میں سے ایک حصہ ہے جو کہ تقسیم شدہ ہے. تقسیم کیے ہوئے حصے سے مراد یعنی بدکاروں کے 7 حصوں میں تقسیم شدہ مجرموں کا ایک حصہ. ٹھیک ہے، ہر دروازے میں سے گزرنے والا ایک بندہ، یعنی جس طرح ایک خاص عمل کرنے والے لوگ جنت میں ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے، اسی طرح برے عمل والے لوگ بھی اپنے اعمال کے مطابق جہنم کے مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے. مختلف درکات سے داخل ہوں گے اور ان درکات سے گزرتے ہوئے وہ اپنے اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے. لیکن قرآن کی خوبصورتی ہے نا، جہاں پہ بھی جہنم کی بات ہوتی ہے وہ اپنے بندوں کو نا امید نہیں ہونے دیتا. اس کے بندے ڈرنے لگتے ہیں، اس کے پڑھنے والے، تو وہ کہتا ہے ایک اور گروہ بھی ہے، صرف اللہ نے آگ میں نہیں پھینکنا. قرآن میں ٹیر پن تلاش کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قرآن کے بارے میں یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے تو بس جہنم کی بات کی ہے. حالانکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ نے جہنم کی بات کی ہے نا، اس کے بعد ڈیٹیل میں جنت کی بات ہوئی ہے، تاکہ لوگ نا امید ہو ہی نہ، لوگوں کے پاس اگلا آپشن ہو، اپرچونٹی ہو ان کے پاس کہ ہمارے پاس ایک مقام ہے، ایک ذریعہ ہے، ہم یہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، ہم کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، ہم کس طرح کے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم کیسے لوگوں میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں. تو پھر ٹریننگ ویسی لینی پڑے گی. اگر آپ نے فوج میں بھرتی ہونا ہو تو آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ پوری ہوں تو آپ جاتے ہیں. تو اسی طرح جنت میں بھی جانے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اگر ہم ان کو پورا کریں گے، چیک کروائیں گے اپنے میڈیکل طور پر بھی ہم صحیح ہوں گے. جیسے کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے ہمیں ایک ایک چیز چیک کروانی پڑتی ہے، ٹریننگ لینی پڑتی ہے. تو جنت میں جانے کے لیے بھی ہمیں اپنی چیکنگ کرواتے رہنا چاہیے، اپنا میڈیکل اپنی رپورٹ چیک کرواتے رہنا چاہیے. میڈیکل رپورٹ سے مراد اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں وہ قرآن کے سامنے رکھ کر. تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، فی جنات باغوں میں ہوں گے. جنات جو ہے جنت ان کی جمع، اور جنت کہتے ہیں گھنے درختوں کا باغ جو زمین کو چھپائے ہوئے ہو. پیچھے بھی اس کا روٹ ورڈ پڑھ کے آئے نا، جیم نون نون جنہ، اور جو جنات ہے اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، چھپانا. تو جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں پہ چشمے بھی ہوں گے. وہ چشمے جس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اس سے مراد وہ بھی چشمے ہیں اور الگ سے چشمے بھی ہیں. ایک تو وہ چشمے ہوں گے نا جسے جنت کی نہریں نکل رہی ہوں گی، اور ایک الگ بھی چشمے موجود ہوں گے، جیسے سورۃ دہر میں کافور اور زنجبیل کے آمیزش والے چشموں کا ذکر ہے. سلسبیل نامی چشمے کا ذکر ہے. سورۃ مطففین میں تسنیم نامی چشمے کی تفصیل موجود ہے. تو مختلف طرح کے جنت میں چشمے ہوں گے جس سے لوگ مستفید ہوں گے، جس سے لوگ محظوظ ہوں گے، لوگوں کو سکون ملے گا. ویسے بھی آپ جب ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں نا، تو انسان ان کو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، آنکھوں کو سکون ملتا ہے. خوبصورتی سے انسان امپریس ہوتا ہے، انسان بہت اچھا محسوس کرتا ہے. اور جنت میں صرف یہ باغ درختوں کے نہیں ہوں گے، بلکہ سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہوں گے. یعنی جنات، جب باغ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں باغ ملے گا اور ہم باہر باغ میں بیٹھیں گے تو بس یہی ہوگا، بلکہ سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہوں گے. ایک ایک موتی یا لال سے بنے ہوئے میلوں لمبے اور اونچے خیموں کے ساتھ ملے ہوئے باغات بھی ہوں گے.
یعنی ایسی جگہ ہوگی کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، انسان نے وہ خوبصورتی کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی، کبھی امیجن بھی نہیں کی ہوگی، ایسی ہوگی وہ جگہ۔ کتنا شوق ہے نا ہمیں دنیا کے اندر اچھے اچھے مکانات میں رہنے کا، اچھے گھروں میں رہنے کا شوق ہے نا سب کو، تو واقعی انسان کی خواہش ہے تو ہم بھی پوری کریں گے اپنی خواہش۔ کہاں پہ؟ جنت میں جا کے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ بڑا مزے کا ماحول ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان میں ساتھ سلامتی میں، امن سے رہنے والے کے، یعنی ان کو کہا جائے گا بسلام، یعنی ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی آفت سے دور اس جگہ پہ رہو۔ فرشتوں کے سلام سنتے ہوئے اور پروردگار عالم کے سلام سنتے ہوئے، یعنی فرشتے بھی ان پر سلامتی بھیجیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام قولا من رب الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو سلامتی کی دعا دی جائے گی۔ اور ویسے بھی جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے، لہم دار السلام عند ربہم۔ کیوں دار السلام نام ہے؟ کیونکہ یہ سلامتی کا گھر ہے، امن کا گھر ہے، یہاں پہ پریشانی، ٹینشن، تکلیف، رکاوٹ ہی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا، نکال دیں گے ہم، ماں جو بھی، فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہے، من غل، کوئی کینہ، اخوانن، بائی بن کر، علی سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی نزع ان کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر، اکھاڑ کر کسی بھی چیز کو نکالنا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کینہ اور دشمنی دل میں بہت گہری جڑ پکڑ لیتی ہے۔ غل، کینہ، کھوٹ، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق ہر کینے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گی، اور جس سینے میں کوئی غدورت ہوگی، کوئی بھی جیلسی، حسد، بغض، کینہ، نفرت ہوگی، وہ سب کچھ ختم کر دی جائے گی، کیونکہ جن کے دلوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ مکمل خوشی حاصل نہیں کر پاتے۔ یعنی جنت کے اندر جا کر بھی اگر ایسی فیلنگز ہوں گی تو پھر جنت جنت نہیں لگے گی۔ تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ ایمان والوں کے دلوں کو صاف کریں گے۔ ایک چیز میں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ متقی اور مومن بندوں کے دلوں میں بھی کبھی کبھار اس طرح کے احساسات آ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت جانے سے پہلے ان کی ایسی فیلنگز کو ختم کروا دیں گے، نکال دیں گے۔ دلوں کی صفائی کے بعد وہ بائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور پھر جب محبت ہوتی ہے تو پھر خود بہت چہرے آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن جب غدورت ہوتی ہے تو چہرے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، خود ایک دوسرے کو دیکھنا ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ تو جنت میں کوئی کسی سے جیلسی فیل نہیں کرے گا، کسی لوگوں کے رتبے بلند ہوں گے نا، لیکن جیلسی نہیں، رشک کریں گے ایک دوسرے پر کہ کاش ہم نے بھی اتنے اچھے عمل کیے ہوتے، لیکن حسد کوئی نہیں کرے گا، جس کو جتنا ملا ہوگا اس پہ راضی ہوگا، کیونکہ جنت کی ایک چیز مل جانا دنیا جہاں کی ساری چیزوں کے مل جانے سے اعلیٰ تر ہے، اہمیت کے قابل ہے۔ لا یمسہم، نہ چھوئے گی انہیں، فیہا، ان میں، کن میں؟ جنت میں، نصب، کوئی تھکاوٹ، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ کبھی اس سے نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جنتی لوگوں کے بارے میں کہ انسان کے دل ایسے ہوں گے کہ جس میں نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ہی آپس میں کوئی بغض ہوگا، کسی قسم کا کوئی بھی بغض اور اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر تو ہو جاتا ہے نا، انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کبھی کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے، لیکن جنت کے اندر کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔
اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آگ سے بچ کر آئیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے. دنیا میں ایک دوسرے پر جو مظالم کی ہوں گے اس کا قصاص ایک دوسرے سے دلوایا جائے گا. بدلہ کہتے ہیں نا ہم جنت میں جا کے بدلہ لے لوں گی. تو ابھی آپ سوچ رہی ہوں گی کہ جنت میں تو کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرے گا, کوئی بغض اور حسد نہیں ہوگا, کینہ نہیں ہوگا, نفرت نہیں ہوگی. تو پھر جو دنیا میں بدلے لینے تھے وہ کیسے لیں گے, جو ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے آج تمہیں معاف کر دیا نا, قیامت والا دن بدلہ لوں گی. تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ ہر بندے کے وعدے کے ساتھ کیے گئے وعدے کو ضرور پورا کرتے ہیں. کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ کہ جب یہ اپنی سزا بھگت کے آ رہے ہوں گے جنت کی طرف سے, درمیان میں ایک پل ہوگا, وہاں پہ ان کو روکا جائے گا, ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہوں گے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. پھر ہر ایک کا سینہ صاف ہو جائے گا, حراش تراش کر دی جائے گی, وہ بندہ خوب پاک صاف ہو جائے گا, پھر اسے جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ اور باقی جو امت کے لوگ ہیں لڑائیوں اور رنجشوں کے باوجود جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, آپس میں ہوگی پر ایک دوسرے کے خلاف وہ چیزیں آئی جاتی ہیں, لیکن انسان کی وہ سب چیزیں بالکل صاف کی جائیں گی اور پھر ان کو بائی بائی بنا کر جنت میں بھیجا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ نہ کوئی ان کو تھکاوٹ چھوئے گی, نہ پریشانی چھوئے گی. تو پھر ایسی تو پرابلمس کیوں آتی ہیں دنیا کے اندر؟ نفرت, حسد, بغض, کدورت کی وجہ سے نا. یہی چیزیں انسان کو تھکاتی ہیں, یہی چیزیں انسان کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں. لیکن جنت میں کوئی دکھ, مصیبت, مشقت, تھکن کچھ بھی نہیں ہوگی, بلکہ ساری زندگی محنت اور مشقت کی ہوتی ہے انسان نے. تو پھر جنت میں جا کے تو بس خوشی ہی خوشی, لذت ہی لذت, کوئی غم نہیں, کوئی تھکاوٹ نہیں, کوئی محنت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بلد کے شروع میں کئی قسمیں کھا کر فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ, کہ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی دنیا کے اندر اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں, بہت زیادہ محنت نہیں کرنے والا بندہ ہوتا ہے. لیکن پھر قیامت کے بارے میں جب بات ہوئی جنت کی تو لا یمسہم فیہا نصب. سورۃ انشقاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے, سخت مشقت, پھر اس سے ملنے والا ہے. دنیا کے اندر تو یہ حال ہے, لیکن آخرت میں جنت میں نہ کوئی دکھ ہے نہ ہی کوئی تھکاوٹ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منادی ندا دے گا, اے جنت والو, بے شک تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگی. تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم زندہ رہو گے, کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور تمہارے لیے طے ہو چکا ہے تم خوشحال رہو گے, کبھی تنگی اور تکلیف نہیں اٹھاؤ گے, کبھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور بلکہ قرآن کے اندر بھی نا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آواز دی جائے گی یہی ہے وہ جنت جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے تھے, اور جو تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں آج مل رہا ہے. تو ہم بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں نا, ہم بھی چاہتے ہیں ایسی جنت ملے جس سے ہمیں کبھی بھی نکالا نہ جائے. اور جنت کے بارے میں تو وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ, کہ اس میں سے کبھی بھی انسانوں کو نکالا نہیں جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہماری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے,
کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو موت کو ایک مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا اور پھر ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک منادی اعلان کرے گا، اے جنت والو اب موت نہیں، اے آگ والو اب موت نہیں۔ تو جنت والے خوشی کے ساتھ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور آگ والے اپنے غم کے ساتھ اور زیادہ غم زدہ ہو جائیں گے۔ وہاں پہ جو خوش ہوگا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اور جو غمگین ہوگا اس کے غمگین ہونے کا بھی پھر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کرنی چاہیے جو جنت والے ہیں، جو خوشیوں والے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں ہی نعمتیں دینی ہیں۔ چاہتے ہیں نا ہم کہ ہم کیا کریں، دنیا میں تو مشکلات برداشت کر رہے ہیں، تھکن بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، پریشانی بھی، مطلب آپ چاہ کر بھی خود کو تکالیف اور دکھوں سے آزاد نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کا دوسرا نام ہے تھکنا۔ سکون کہاں پہ ملنا ہے؟ جا کے آخرت میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرنے کی اتنی پیاری کلام کی صفات ہیں، اللہ کے انداز ہے، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو پر امید رکھتے ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو، بے شک میں بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اپنے بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں کہ تمہارے سامنے دو رستے ہیں، اور یاد رکھو اگر تمہیں جنت کے رستے پہ چلنا ہے تو پریشان نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا نبئ، نبأ، خاص اور اہمیت والی خبر کو کہتے ہیں نبأ، اور نبئ جو ہے باب تفعیل سے ہے، امر ہے، امر، یعنی جب ثلاثی مجرد سے باب تفعیل سے جب بھی کوئی ورڈ آتا ہے تو اس میں اہتمام پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اچھی طرح ان کو بتا دو تاکہ وہ امید بھی رکھیں اور خوف بھی، کیونکہ ایمان ان دونوں کے درمیان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی عقوبت ہے تو کوئی اس کی جنت کا طمع نہ رکھے، کوئی جنت کا لالچ ہی نہ رکھے، اور اگر کافر جان لے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ تو ان آیات میں پہلے رحمت اور مغفرت کا ذکر ہے، پھر کہا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک عذاب میرا وہی ہے دردناک عذاب۔ دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ ان لوگوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اور پھر ساتھ ہی بتائیے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، میرے عذاب، میرے جہنم کے بھی دروازے ہیں، جس طرح جنت کے دروازے ہیں نا، مختلف نیکیاں کرنے والے لوگ جائیں گے جنت کے مختلف دروازوں سے انٹر ہوں گے، ان پر سلامتی ہوگی، ان کو تختوں پہ بٹھایا جائے گا، تو جہنم کے اندر بھی مختلف طرح کے عذاب ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف درکات ہیں، مختلف درجات ہیں۔ تو ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ اللہ سے پر امید بھی رہیں، میرا رب مجھے کبھی بھی جہنم میں نہیں بھیجے گا، مجھے توفیق عطا کرے گا، میں نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کروں گی اور اللہ مجھے جنتوں والا بنائے گا۔ لیکن ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے کہ میں تو کم عقل ہوں، میں تو جاہل ہوں، میں نفس کے الجاؤں میں، نفس کی ابھارنے میں آ جاتی ہوں، شیطان کے ابھارنے میں آ جاتی ہوں، میں اٹریکٹ ہو جاتی ہوں دنیا کی طرف۔ اللہ تو مجھے بچاتے ہیں لیکن میں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، شیطان سے کیسے بچوں گی؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھ سے۔ اے میرے رب تو غفور الرحیم ہے، میں تیری رحمت سے پر امید ہوں، مایوس نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات کا ڈر ہے۔ اللہ تیری رحمتیں تو بہت زیادہ ہیں،
مگر میں انسان ہونے کے ناطے بہت خطا کار ہوں۔ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اے میرے اللہ مجھے جنت والے لوگوں میں شامل کر۔ دنیا کے اندر تو میں تھک رہی ہوں، دنیا کے اندر تو مصیبتیں برداشت کر رہی ہوں، آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ میں ایسی جگہ پہ جانا چاہتی ہوں جہاں پہ کوئی تھکاوٹ ہی نہ ہو، کوئی مشکل ہی نہ ہو، کوئی پریشانی ہی نہ ہو، نہ جسمانی تکلیف ہو، نہ روحانی تکلیف ہو، نہ ذہنی تکلیف ہو، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو وہ کون سی جگہ ہے؟ جنت۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جو دنیا کے اندر تغودو کرنے والے ہوں، جو دنیا کے اندر مشکلات برداشت کرنے والے ہوں، لیکن آخرت میں تو کم از کم ان کا کوئی حصہ ہونا۔ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ مجھے تیرے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے عذاب کی وجہ سے عاجز ہو جائے، اس لیے اللہ کی دونوں صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ شدید بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید بھی ہے، وہ جب پکڑتا ہے پھر کوئی نہیں بچا سکے گا ہمیں اس سے۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہ سے جنتوں کا سوال کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے۔ بہت سی دعائیں کیا کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔